السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا اعتکاف کے متعلق ایک ٹاپک چل رہا ہے۔ ہم نے تھوڑا سا فضیلت مولانا صاحب نے بتائی تھی پچھلی ویڈیو میں، آئیے ہم دوبارہ ان سے جانتے ہیں۔ مولانا، اعتکاف کی وجہ سے ہم کئی نیک کام نہیں کر سکتے، تو کیا ان کا گناہ ہمیں ہوگا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ ہمارا موضوع چونکہ اعتکاف کا چل رہا ہے، اور اعتکاف کا معنی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اپنے آپ کو روک دینا، منع کر دینا ان کاموں سے جو اعتکاف کے آداب کے خلاف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ 24 گھنٹے اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ کام بھی جو اعتکاف کے بغیر وہ چاہتا تو کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر کسی مریض کی عیادت کے لیے وہ جا سکتا تھا، کوئی جنازہ ہے وہ اس میں شریک ہو سکتا تھا، کمزور اور ضعیف لوگوں کی وہ مدد کر سکتا تھا، لیکن اعتکاف کی وجہ سے محض اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو برابر ان کاموں کا ثواب ویسے ہی ملے گا جیسے ان کاموں کے کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، اس لیے گناہ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ اگر اعتکاف میں نہ بیٹھتا تو ان کاموں پہ بھی نہیں جا سکتا، کوئی مجبوری ہو سکتی تھی، لیکن اعتکاف کی برکت سے یہ آدمی ان کاموں کو نہ کرنے کے باوجود بھی ان کاموں کا ثواب اس کو مل رہا ہے، اس لیے گناہ تو نہیں ہوگا، البتہ ثواب ضرور ملتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، ہمارا اگلا سوال ہے، اعتکاف کے کیا فائدے ہیں؟ اعتکاف کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اعتکاف کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اعتکاف کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ معتکف آدمی اللہ کا مہمان ہے، یہ سویا ہوا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور اعتکاف کے اور فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو شب قدر مل جاتی ہے۔ سبحان۔ ہاں جی، اور میں کہ اس لیے شب قدر کے موقع پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ فرمایا کہ شب قدر کو پانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اعتکاف میں اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہے اعتکاف کی حالت میں تب بھی اس کو شب قدر مل گئی، ایک رات 1000 رات کے برابر ہے۔ تو اس لیے معتکف وہ خوش قسمت آدمی ہے کہ جو شب قدر کو پا لیتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ معتکف آدمی یہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، فرشتے بھی گناہوں سے محفوظ اور یہ معتکف آدمی بھی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے پھر یہ ہے کہ یہ اللہ کے در پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قوی ذات سے قوی امید ہے کہ شریف آدمی آئے ہوئے مہمان کو راضی کر کے روانہ کرتا ہے، تو معتکف آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے۔ ہاں، اللہ کی رضا چونکہ رمضان کا مقصود ہے، اور معتکف آدمی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اعتکاف کو توڑے نہیں، اعتکاف میں وہ کام نہیں کرے جو منع ہے، گناہوں کے کام ہیں، غیبت ہے، چغل خوری ہے، اور اسی طرح فضول باتیں ہیں، تو ان چیزوں سے بھی بچتا رہے۔ ماشاءاللہ۔ مولانا، ہمارا اگلا سوال ہے، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت مؤکدہ، نمبر 3 مستحب۔ ماشاءاللہ۔ اعتکاف واجب کسے کہتے ہیں؟
اعتکاف واجب اس اعتکاف کو کہتے ہیں جو آدمی اپنے آپ پر خود اعتکاف کو لازم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی منت مانی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد نصیب فرما دیں، میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اور یا یہ کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، کسی کام سے متعلق کہ میرا کام ہو جائے میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ اب جب اس کا وہ کام ہو جائے گا، اب اس کو منت کے مطابق اعتکاف کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اور اسی کے توسط سے یہ بھی سمجھیں کہ اعتکاف جو واجب ہے اس کے لیے روزے کا ہونا شرط ہے۔ ہاں جی، اعتکاف میں روزہ ضروری ہے، اور بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور اعتکاف کی دوسری قسم ہے سنت مؤکدہ۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آخر عشر کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، جو 20ویں روزے کی شام کو شروع ہوتا ہے اور عید کے چاند کے نظر آنے پر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ جو سنت مؤکدہ یہ اعتکاف ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بستی میں کوئی مسجد ہے، ایسی مسجد جس میں نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تو اس مسجد محلے والوں پر یہ ایک قسم کا سنت مؤکدہ ہے کہ وہ اس مسجد میں اعتکاف کریں۔ اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی نے 2-4 آدمیوں نے اعتکاف کر لیا تو یہ سب کی طرف سے کفایہ، فرض کفایہ جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یہ سب کی طرف سے، یعنی سب کی طرف سے کفایہ کر دے گا، کافی ہو جائے گا، سب کی طرف سے ہوگا، کافی ہو جائے گا۔ اور اگر اس محلے والوں میں سے کسی نے بھی اس مسجد میں اعتکاف نہیں کیا تو ہر ایک پر یہ گویا کہ گناہ لازم ہے، چونکہ ان پر یہ ایک قسم کی سنت مؤکدہ تھا، ضروری تھا کہ یہ اعتکاف کرتے۔ اور جو تیسری قسم ہے مستحب، اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ وقت کی قید ہے۔ اچھا جی، بلکہ انسان جس وقت بھی مسجد میں داخل ہو تو یہ اعتکاف کی نیت کر لے کہ جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کے ساتھ ہوں۔ صحیح، وہ 1 لمحے کے لیے آئے، وہ 1 گھنٹے کے لیے آئے، وہ 1 دن کے لیے آئے، جتنی دیر یہ مسجد میں ہے اتنی دیر یہ اعتکاف کی نیت کر لے تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو مسجد سے باہر گیا تو اس کا اعتکاف ختم، پھر جب دوبارہ مسجد میں آئے تو دوبارہ نیت کر لے۔ 1 دن میں 5 نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو 5 مرتبہ یہ اعتکاف کی نیت کر لے، تو جب تک یہ مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ آسان اعتکاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ اس کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، چونکہ فضائل بہت زیادہ ہیں، فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو سنت یہ مستحب اعتکاف ہے یہ تو آسان ہے، اس کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔